بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں AS ڈسکوریز۔ آج ہم لوگ مناسک حج ہیں ان کے بارے میں جو سیکنڈ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ حج کی جو ہیں وہ کیا کیا بنیادی اصول ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ہمیں خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور جو ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن کو پریس کر لیجیے گا، اور پلے لسٹ اس کی موجود ہے چینل پہ، آپ 1 بائی 1 ساری ویڈیوز تفصیل سے دیکھ سکیں گے۔ اور ہر دن کی میں جو ہے الگ سے ویڈیو بناؤں گا تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں اور عمل کرنے میں بھی، اور اس کو سننے میں اور سمجھنے میں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حج جو ہے وہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جو اس کو کرنے کا ان کے اندر سخت موجود ہے۔ جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں وہی حج کر سکتے ہیں، اور ان کو حج لازمی، اگر ان کی استطاعت ہے تو ان کو حج لازمی کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت اور حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اللہ پاک جو ہے حج بیت اللہ نصیب فرمائے، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری اور روزہ رسول پر حاضری نصیب فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں جس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حج کے جو ہے مناسک حج کے وہ کیا کیا لازمی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ حج جو ہے وہ ایک تو فرائض، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو واجبات، اس کے بعد جو ہے سنتوں اور مستحبات پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو جو فرائض ہوتے ہیں وہ ارکان بھی ہوتے ہیں۔ ارکان جو ہیں ہم کسی بھی صورت میں ترک نہیں کر سکتے۔ ارکان جو ہیں ان کو لازمی ادا کرنا ہے، اور ہر صورت میں ادا ہوں گے تو ہی حج ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ اور اگر جو واجبات ہیں، اگر وہ واجبات میں سے کوئی جو ہے وہ ترک ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ادا کرنا لازمی ہے، مگر اس کے لیے آپ جو ہے دم دینا لازم ہو جاتا ہے۔ قربانی اسے کہتے ہیں کہ مکہ کی حدود میں قربانی کرنا، اور خود اس کو نہیں کھانا، گوشت کو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ مکہ کی حدود میں ذبح کرنا ہوتا ہے جانور کو، تو اس کو کہتے ہیں دم دینا۔ تو یہ لازمی کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی جو واجبات ہیں وہ ترک ہو جاتے ہیں تو پہلے تو کوشش کرنا ہے کہ بالکل نہ ہوں، مگر ہو جاتے ہیں ان کیس تو اس کے اگر دم دے دیں گے تو حج ہو جائے گا، لیکن ارکان آپ نے بالکل نہیں چھوڑنے ورنہ حج بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ارکان ہیں اور واجبات۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ارکان جو ہیں وہ 3 ہیں امپورٹنٹ۔ پہلا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ احرام، یہ ایک شرط ہے، ٹھیک ہے، جب تک احرام نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا، تو احرام پہننا شرط ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکن عزم ہے اس پورے حج کا وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ، عرفہ کے دن، جس دن حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے، اس دن عرفات کے میدان میں موجود ہونا اور خطبہ سننا، اور حج کا خطبہ سننا، اور حج کو مکمل ہونا، تو یہ سب سے عظیم رکن ہے، اسے رکن اعظم بھی کہتے ہیں۔ پہلے احرام ہو گیا، اس کے بعد یہ رکن ہے، اور تیسرا رکن یہ ہے کہ جب 9 ذی الحج کو حج ادا ہو جاتا ہے، 10 ذی الحج کو جو ہے طواف زیارہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اس کے رکن ہیں۔ اور طواف زیارہ جو ہے ان کیس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے ٹائم پر ادا نہیں ہو سکتا، تو لیٹ ہو جاتا ہے، تو لیٹ ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دم آپ کو دینا پڑے گا، مگر یہ ہے کہ حج ضرور ہو جائے گا اگر آپ نے وقت پر ادا نہیں کیا تو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ 10 ذی الحج کو ہی اسی دن ہی ادا کرنا ہوتا ہے طواف زیارہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئے ارکان۔ اس کے بعد ہوتے ہیں واجبات۔ واجبات میں جو ہے میں آپ کو بتا دوں، وقوف مزدلفہ میں جو ٹھہرنا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، اور حلق کروانا، مینس کہ بال وغیرہ کٹوانا یا جو ہے نا گنجا ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد سعی کرنا، ٹھیک ہے، جو مینا کے دن ہیں وہ گزارنا، اس کے ساتھ جی قربانی کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور ہے وہ ہے طواف وداع، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں واجبات۔ اگر یہ ادا نہیں آپ کر سکے وقت پر تو اس کے لیے دم دینا ضروری ہو جائے گا۔ دم دیں گے تو انشاءاللہ حج پر اس کا افیکٹ نہیں ہوگا اور حج ہو جائے گی۔ اگر آپ دم نہیں دیں گے تب حج کا جو ہے وہ آپ کے حج کے یہ والے جو واجبات ہیں یہ نامکمل رہ جائیں گے، تو اس میں آپ کا حج کمپلیٹ بالکل نہ ہونے کی مینس کہ حج کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہیں جی حج کے ارکان اور واجبات جو کہ بہت ضروری ہیں اور ان کو لازمی ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حج کے جو ڈیٹیلز ہیں ان کے بارے میں جانیں گے کہ 8 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، 9، 10، 11، 12، 13 کو، اور ایک ایک دن کے حساب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ تو بنے رہیے چینل پہ ساتھ، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیجئے، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، اور اپنے اور گردنما کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔